ہم مذاکرات نہیں چاہتے. عمران خان صاحب کو رہا کرو. تو محمود خان اچکزئی اس ضمانت کو دینے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان کے دستخط اسی فارمیٹ کے اوپر وہ لے کے آئیں گے. آپ کو ڈیالہ میں ایکسیس دینا پڑے گا. اعلامیے کے مطابق صوبائی اور ضلعی ذیلی کمیٹیوں کے قیام کا اعلان جلد کیا جائے گا. تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ایجنڈا طے کیا ہے اس کی بنیاد پر مذاکرات کریں گے. دیکھتے ہیں اب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. ہم صرف قومی ایشوز پر بات کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت صرف بیانیہ بنانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے. اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے اور نہ ہی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نے جمہوریت، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا موقف اپنایا ہے. مذاکرات کا انحصار اب حکومت پر ہے کہ وہ کتنی سنجیدہ ہے. اسد کیسر نے یہ واضح کیا کہ علیمہ خانم کی بھی اس اعلامیے پر تائید حاصل کر لی گئی ہے. ناظرین، تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی میں ایک بڑا شفٹ دیکھا جا رہا ہے. مذاکرات کے لیے کیے جانے والے مطالبات میں کہیں بھی عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی مطالبہ شامل نہیں ہے. چوہے صاحب، آپ نے خود کہا کہ جی 3 فریق ہیں نا، اس میں ایک کو تو چلے آپ نے خط لکھ دیا، لیکن جو باقی فریق ہے جیسے پی ٹی آئی یا بانی، جس کے لیے آپ شاید محنت کر رہے ہیں، آپ نے اس پروگرام میں ابھی تو کئی دفعہ نام لے لیا. اس خط میں جو آپ نے کیوں نہیں نام لیا؟ جان بوجھ کے نہیں لیا یا کیا لکھنا بھول گیا؟ نہیں جان بوجھ کے نہیں لیا. وہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر آپ پہلے دن ہی عمران خان کی ریلیز مانگیں تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے. تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اشارہ دے دیا، مگر جو مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ حکومت کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہوں گے. اور حکومت کی پیشکش کے پیچھے ملک کی بقا اور خوشحالی کا جو جذبہ ہے وہ تحریک انصاف کی سرے سے لغت میں ہی نہیں ہے. یعنی کہ کامن ڈینومینیٹر آف ڈائیلاگ کیا ہوگا جب ملک کی سلامتی، بقا، انسانی حقوق کا تحفظ، فیئر الیکشنز، عدلیہ کی آزادی جیسے کور ایشوز کی تعریف ہی پہ 180 ڈگری کا فرق ہے. کیا تحریک انصاف کے مطالبات تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کو جواز فراہم کر سکتے ہیں؟ عمران خان کی رہائی ان مطالبات سے مائنس کر دی گئی ہے. تحریک انصاف کی حکمت عملی میں اس میجر شفٹ کی وجہ کیا ہے اور کیا حکومت ان ٹاکنگ پوائنٹس پہ آنا پسند بھی کرے گی یا آنا سسٹین بھی کر سکتی ہے اپنی بقا کے حوالے سے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں سپیل آؤٹ کیے گئے ہیں؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان حسین احمد یوسفزئی اور سینئر صحافی اطہر کاظمی موجود ہیں. بڑی پیش رفت ہے، مثبت پیش رفت ہے. نئے میثاق کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشنز، متفقہ نئے الیکشن کمشنر کی تقرری اور پارلیمانی بالادستی پر آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن اپوزیشن کی طرف سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری اور آئینی اور جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے ڈائیلاگ پر تیار ہیں، تو یہ تینوں چیزیں تو ایک نان سٹارٹر ہیں حکومت کے لیے. حکومت سے مذاکرات کے لیے اپوزیشن جو شفاف الیکشنز اور نئے الیکشن کمشنر کی ہی تقرری کی بات کر رہی ہے، فار انسٹنس، اور آئینی اور جمہوری اقدار کے استحکام کی بات کر رہی ہے. ہاؤ ول a point یا common denominator be agreed upon by this government جو سرے سے ان سب چیزوں کی خلاف ورزیوں پہ متفقہ ہے ہی نہیں؟ دیکھیں، ہمیشہ ہمارے متعلق یہ کہا گیا کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں مذاکرات میں، ہم مذاکرات نہیں چاہتے، ہم اس ملک کو اس وقت جو ہم جہد بحرانوں کا شکار ہے اس دلدل سے نکالنا نہیں چاہتے. تو آپ نے ابھی جو اپنے تمہیدی کلمات میں جن پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے تحریک کے کل کے اعلامیہ کا حصہ بھی ہے، اس کے علاوہ آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم کس چیز کے اوپر ان سے بات کریں. ہم کوئی پاور پالیٹکس کے لیے تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، نہ کوئی پاور شیئرنگ کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ خود ان کو اپنی پوزیشن بھی معلوم ہے، پوری قوم کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے. پھر بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے نا. ایون دو ہم خیر مقدم کر رہے ہیں، لیکن اگر شفاف الیکشن کا مطالبہ لے کر ہی آپ پہلے اندر جائیں گے تو بے وقت کی راگنی دکھتی ہے. ایک نظام جیسا بھی ہے چل رہا ہے، اپوزیشن دیوار سے لگی ہے، تو حکومت کے لیے تو یہ آئیڈیل صورتحال ہے. تو پھر وہ الیکشن پر رضامند کیسے اور کیوں؟ نہیں، یہ مہر یہ خود دیوار سے لگے ہوئے ہیں، یہ خود دیوار سے لگے ہوئے ہیں. اپوزیشن کو انہوں نے جتنا دبانا تھا دبا لیا ہے، لیکن کیا اپوزیشن کے بیانیے کو یہ دبا سکے ہیں ابھی تک؟ کیا ابھی تک جمہور کی آوازوں کو یہ دبا سکے ہیں؟ نہیں. آج بھی وہ آواز پوری شدت کے ساتھ زندہ ہے. چلیں لیٹس ڈیلیبریٹ آن دس فار اے سیکنڈ، اگر مجھے اجازت دیجئے. اطہر دیکھیں، اب یہ سٹارٹنگ پوائنٹس مختلف ہیں بڑے. حکومت اور وزیر اعظم دعوت اور پیشکش دے رہے ہیں ملک کی بقا اور خوشحالی کے لیے آ کے مل کے بیٹھتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں. تو بقا اور خوشحالی کی تو سرے سے تشریح ہی الگ الگ ہے نا. تو تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی میں گو کہ ایک اور بھی بہت بڑا شفٹ آیا ہے، مگر ٹو بگن ود آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے
do you think this is going to end well? مسئلہ یہ ہے کہ تو اچانک جو حکومت کا اتنا بڑا ایک شفٹ آیا ہے، یقیناً وہ پازیٹیو ہے، حکومت سے بات چیت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے، لیکن کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں مجھے کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا حکومت کی جانب سے کوئی کنسیشنز دی جائیں گی؟ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر کے اندر کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے گا؟ انفارچونیٹلی وہ سچویشن مجھے نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کہ آج سے 6 مہینے بعد، سال بعد سچویشن تھوڑی سی تبدیل ہو جائے اور چیزیں آگے بڑھ سکیں. آج کی تاریخ میں مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 2-3 مہینوں کے دوران ہم کوئی ایسی چیز اچیو کر لیں گے پولیٹیکلی جہاں پہ حکومت اور تحریک تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی کے بیچ میں کسی چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے. اچھا، مگر آپ یہ کہتے تو ہیں، مگر اطہر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا میجر پالیسی شفٹ آیا ہے، کہیں بھی عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی مطالبہ شامل نہیں کیا گیا. عمران خان بھی بہرحال مذاکرات یا ڈیل کے ذریعے بقول ان کے تو نہیں آنا چاہتے، عدالتوں سے رہائی کے متمنی ہیں، لیکن کیا مذاکرات کی یہ کوششیں عمران خان کی رہائی کے لیے معاون ثابت ہوں گی لانگ ٹرم؟ اور ابھی یہ اسٹریٹجی کہ اس کو سرے سے انکلوڈ ہی نہ کرو، وہ کتنی آپ کو سمارٹ اسٹریٹجی دکھ رہی ہے؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ تو پھر نان سٹارٹر ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرو تو پھر تو اٹ مینز حکومت کہے گی یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس حد تک تو یہ درست بات ہے، لیکن کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں آگے چل کے کوئی ایسی چیز آئے گی کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے؟ مجھے وہ پھر بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ٹو بی آنیسٹ. اور یوسف زئی صاحب، اب انگیج کون کر رہا ہوگا حکومت سے؟ کیونکہ تحریک انصاف خود تو سامنے آنا نہیں چاہتی، عمران خان نے بھی ڈائریکٹلی حکومت سے بات کرنے کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. کیا پی ٹی آئی کے بہاف پہ کوئی آئے گا یا کون انگیج کرے گا؟ کہ مہر ہمارے ملک کا سیاسی رواج یہی رہا ہے اور پوری دنیا میں ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ پہل نہیں کرتی مذاکرات کے لیے، نہ وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. ہم نے بال ان کی کورٹ میں پھینکا ہے، اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھا ہے. اب ناؤ وی آر ویٹنگ فار دیئر رسپونس کہ اس کے اوپر ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. اگر انہی بنیادوں کے اوپر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے، اور اس مشکل میں اگر آپ ہمارے اس کل کے ڈکلیریشن میں دیکھیں تو ہم نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس محمود خانہ چکزئی صاحب نے جو تقریر کی تھی اسپیکر صاحب کے مذاکرات کے جواب میں، ہم اسی کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. وہ بھی یہی باتیں ہیں کہ آئین، قانون اور جمہور کی حاکمیت اور سارے ادارے اپنی آئینی فریم کے اندر رہے. اوکے، سو ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی نام نہیں ڈیسائیڈ کیے؟ نہیں، وہ تو جب یہ لوگ سنجیدگی سے ہماری طرف کوئی رسپونڈ کریں گے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا. اور سنجیدگی سے رسپانس کا کیا مطلب ہے سر؟ وزیر اعظم کر چکے ہیں تو ہم نے ان کی اس سنجیدگی کو سیریس لے کر اپنی طرف سے جو چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مذاکرات کی ان کاوشوں میں یوسف زئی صاحب کل ہی کور کمانڈر کانفرنس کے شرکا نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قومی یکجہتی، سلامتی اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں. سو اس میں بھی ایک بہت بڑا پیغام پہنا ہے. سو اس حوالے سے آپ لوگ اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کر رہے ہیں، صورتحال کو کیسے گوج کر رہے ہیں؟ جو بھی اس وقت جن کو بھی پاکستان عزیز ہے، جو بھی پاکستان سے پیار کرتے ہو، وردی والے ہو یا بغیر وردی والے ہو، ہمیں یہ بتائے کہ اس ملک میں اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کوئی بھی کسی قسم کا استحکام نہیں آ سکتا. آج پاکستان جہاں کھڑا ہے انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کہتے نہیں ہیں، تو یہ شروع تو بحث میں نے ادھر سے ہی کی تھی. مجھے بتائے گا سر، ضامن کون ہوگا اس ڈائیلاگ کا؟ دیکھیں، ضامن ہم نے اپنی طرف سے پوری دیانت اور جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ بات رکھی ہے. اور یہ جو ہم نے کل کا اعلامیہ رکھا ہے، مہر جب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے، یہ کنٹینیوسلی ہم یہی بیانیہ رکھ رہے ہیں. ہمارے اس میں کوئی وہ نہیں آیا ہے. آپ اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ محمود خانہ چکزئی جو اس تحریک کے سربراہ ہے، ان کی 40 سالہ زندگی اسی سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے. تو ہم تو وہی اسی چیز کو کہ آپ آئین کے اوپر آئیں گے، اس نے کل کر یہ کہا ہے. اور کل ہم نے اعلامیہ بھی کہا ہے کہ آپ اگر ان چیزوں پہ اوپر آتے ہیں تو محمود خانہ چکزئی اس ضمانت کو دینے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان کے دستخط اسی فارمیٹ کے اوپر وہ لے کے آئیں گے. اس سے زیادہ ہم کیا
इखलास दिखाए इनकी अतर तरफ। साहब बहुत एक मुझे लगता है कि एक्चुअली सुनहरी लकीर है इस पूरे एलामिये में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का ये ऐलान करना कि खान साहब के नए मिसाक पर दस्तखत कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। दिस आई फील इज वन मेजर थिंग जिसकी अदम मौजूदगी में नेचुरली नीदर हेयर नॉर देयर, बिकॉज ये लोग प्लान कुछ और करते हैं, एलामिया कुछ और देते हैं, खान साहब की कॉल कुछ और आ जाती है, और इस हवाले से हुकूमत भी बहुत बड़ी नाकिद रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना, कोई भी अमल आगे बढ़ेगा तो उसमें इमरान खान साहब का तो किरदार होगा। अगर इस वक्त आप किसी भी बहरान की बात करते हैं या अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो अदम इस्तेहकाम ना अचकज़ई साहब की वजह से है, ना यूसुफजई साहब की वजह से है, ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की वजह से। ये तमाम शख्सियात बड़ी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इस वक्त अदम इस्तेहकाम की जो बुनियादी वजह है वो खान साहब का जेल में होना है। नहीं, मगर अतर साहब मैं आपको एक और पहलू पे रोशनी डालना चाह रही हूँ। आपने माजी में भी देखा है, चाहे असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इनके बहुत लंबे पार्लेज हुए हुकूमत के साथ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अर्ली इलेक्शन कॉल करने के हवाले से भी हतमी फैसला जो है वो रीच अपॉन हो गया था, मगर बाद में खान साहब पुल्ड द प्लग, उन्होंने ना कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से बड़े नाला भी रहे कि ये हमारे साथ क्या हुआ, बड़ी मेहनत हुई थी। और उससे पहले और बैक डेट कर लें तो इन्हीं अफराद पर मुश्तमिल कमेटियां जाके बाजवा साहब से भी मिलती थी, और वो बैक एंड फोर्थ सारा तारीख का हिस्सा है। कहने का मकसद ये है कि सर एंड अगर खान साहब लास्ट मिनट अगर फैसले तब्दील कर लें तो बहुत से लोग जो है ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो अब ये कहना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कि उनके दस्तखत ले लेंगे, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वही तो मेन चीज होगी। अगर उनका दस्तखत नहीं होगा तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उनका दस्तखत होगा तो मामला आगे चलेगा, और उसके लिए देखें ना, फिर हुकूमत को एक्सेस भी इनको देना पड़ेगा, जाके ये उनसे मुलाकात करें, अचकज़ई साहब जाएं, दीगर जो कायदीन है, हुकूमत को एक्सेस देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात 100% हो जाएंगे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जाके साइन करवा लेंगे। नहीं, आपको ग्रेजुअली बीच में जो जो पेशरफ्त हो रही होगी आपको अडयाला में एक्सेस देना पड़ेगा, उनकी भी इनपुट लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जहन में भी यही मॉडल होगा कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनकी बिल्कुल बगैर किसी मुशावरत के या बगैर किसी मुलाकात के अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुझे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आता। मैं अतर भाई के बात को सेकंड करके ये कहूंगा कि बिल्कुल इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मरकज अगेन अडयाला जेल होगा। अडयाला जेल के कैद जो कैदी है उन्होंने पूरा मैंडेट और इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है। लेकिन जिस तरह अतर भाई ने कहा कि अगर मामलात आगे की तरफ जाते हैं तो ये तो बिल्कुल लाजिम और मुल्जिम बात है कि उनकी कंसल्ट और उसकी मशावरत और उनके साथ जो पूरे हालात के ऊपर है ना, रॉकेट साइंस तो नहीं है, मगर मसला ये है कि अडयाला जेल का जो महवर है अगर वो गोल पोस्ट चेंज कर दे, पिछले एक हफ्ते से तो हम सब तजब्जुब में है ना सर, क्योंकि आप लोगों को अचकज़ई साहब को इख्तियार दिया गया था, उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और मूड बुलाई और उसके अंदर जबरदस्त एलामिया दिया डायलॉग की हिमायत करते हुए। लेकिन अडयाला से पैगाम आ गया कि कोई डायलॉग नहीं होगा, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, एजिटेशन होगी, एहतजाज होगा। बल्कि लीमा खानम ने तो इस हद तक कह दिया कि खान का पैगाम देते हुए मैं उसको क्लेरिफाई करूं। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुज़ाकरात के हवाले से पाबंद किया है कि आप लोग किसी भी सतह पे कोई भी मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा। मुज़ाकरात की बात अगर करेंगे तो वो मैंडेट मैंने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है, और वही बात उनकी बहन ने भी उधर ही रिपोर्टर को क्लियर कट के बताई। तो हम एक बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप लोग मुतमईन हैं कि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि हम गारंटी लेते हैं कि हम दस्तखत लाएंगे इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से? आर यू सैटिस्फाइड नाउ सर? मैं ये समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से माजी में बहुत सारे मौकों पर बहुत सारे लोगों को डिफोन किया, अब भी हमें खदशा मौजूद है कि जब उनका दिल चाहेगा वो अचकज़ई साहब को और राजा नासिर अब्बास को भी डिफोन कर देंगे। मेरे ख्याल से बात ये दस्तखत से आगे कोई वीडियो बयान पर जाकर बात रुकेगी कि वो जिन लोगों को मैंडेट दे रहे हैं तो कम अज कम उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स, उनकी जमात को पूरा पता हो कि बानी ने इन्हें मैंडेट दिया और ये लोग अगर कोई फैसला करेंगे तो फिर बानी। वैसे मुझे पता नहीं क्यों मुझे इसलिए हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपका ब्लफ कॉल कर दिया है। आप इन्होंने कह रहे हैं कि दस्तखत ले आएंगे, आपने कहा ओह गॉड ये तो दस्तखत लेकर आ रहे हैं। यानी कि अब तो वीडियो से कम बात नहीं होगी, वीडियो आ गई तो सर आपने कहना ये एआई जनरेटेड है, यानी ना ही समझो। नहीं, दस्तखत होना भी बात देखिए मैच्योर बात है, लेकिन चूंकि मैं अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास पीटीआई के लोग नहीं है, लेकिन मैं अगर उनसे मिला तो उनसे यही बात करूंगा कि बानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बानी ने हमेशा लोगों के साथ मिसकमिटमेंट्स की हैं और कोई पता नहीं, अभी इन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मुझे अचकज़ई साहब ने कहा कि
بیسیکلی جو ٹویٹر پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں اور شفیع اللہ جان ایک پروگرام میں تھے, میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ اچکزئی کو مینڈیٹ دیا ہے بانی نے مذاکرات کا, تو اب آپ یہ ٹویٹر ہینڈل پہ جو کچھ چل رہا ہے مہربانی فرما کے بانی کی ریٹویٹس کو انڈو کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, جو بانی کہیں گے وہ کریں گے, اچکزئی کی بات ہمارے لیے حتمی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ بانی کی عادت ہے کہ کسی کو چلتی ہوئی بس سے اتار دینا, ٹرین سے دھکا دے دینا, یہ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے, وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں چیزوں پر.